الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا سيدنا وهادينا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرزق طهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم عين لا يبصرون بها هم كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک تو معذرت دیر سے حاضر ہونے کی اور دوسری اس بات کی کہ میرا گلا خراب ہے آج تو میں زیادہ زور نہیں لگا سکوں گا اس لیے آپ حضرات کی توجہ زیادہ درکار ہے. اس کے لیے بسم اللہ. یہ جشن ہے مباہلہ اور غدیر دونوں کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں اور آپ کی جانب سے اپنے امام اعظم کی خدمت میں اس موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بلند صلوات. مباہلہ کے حوالے سے تمہیداً چند ایک جملے عرض کروں کہ جب نصارائے نجران نے یہ کہا کہ ہم آج وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دست دعا بلند کر دی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اور واقعی انہوں نے اس پر عمل بھی کیا. صرف غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آج ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں آج ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں تو اس میں کون سے چہرے ان کے سامنے تھے؟ پیغمبر کونین کا چہرہ انہوں نے بار بار دیکھا تھا. مولائے متقیان کا چہرہ بار بار دیکھا تھا. جناب سید عالمیان کا چہرہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ نقاب پڑی ہوئی تھی. اب لے دے کے صرف دو چہرے ایسے رہ گئے تھے کہ جن کے بارے میں انہیں یہ کہنا پڑا کہ آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دست دعا بلند کر دیے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. نصارائے نجران کتنے خوش قسمت تھے کہ ان چہروں کی زیارت سے مشرف ہوئے اور مشرف ہو کہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور سنا کے بتا دیا کہ دیکھو یہ فیصلہ رہتی دنیا تک یاد رکھنا. بس یہ ایک جملہ عرض کروں گا. یہ فیصلہ رہتی دنیا تک یاد رکھنا کہ دیکھو جو ان کے مقابلے میں سے ہٹ جائے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے اور جو ان کے مقابلے پہ آ جائے وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. محمد و آل محمد. اب جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ لفظی طور پر تو
خاصی طولانی ہے، لیکن میں اس کا صرف ایک گوشہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اکثریت جن و انس کی جہنم میں بھیجنے کے لیے خلق کی ہے۔ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، جن و انس کی اکثریت ہم نے جہنم میں بھیجنے کے لیے خلق کی ہے۔ مالک جب جہنم میں بھیجنا ہی ہے تو پھر یہاں خلق کرنے کی کیا ضرورت، اٹھائے اور اٹھا کے جہنم میں بھیج دے۔ لیکن وہ عادل حقیقی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے ان کا قصور کیا ہے؟ مالک یہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں، ذہن تو ہے، لیکن اس کا استعمال نہیں کرتے، اس کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم عین لا یبصرون بہا ہم کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہے، یہ جانوروں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون، یہ کھلی ہوئی گمراہی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے اعضاء انسانی میں سے صرف 3 اعضاء کا انتخاب کیا، ایک قلب جسے غور و فکر کا کام لیا جاتا ہے، ایک آنکھیں کہ جن سے دیکھا جاتا ہے، ایک کان جن سے سنا جاتا ہے۔ بس عزیزان محترم، تفصیل میں گئے بغیر اگر اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ یہ تینوں صلاحیتیں ایسی ہیں کہ انسان اگر ان کا استعمال کرے تو کوئی نہ کوئی صحیح نتیجہ نکل سکتا ہے، بشرطے کہ صحیح تقاضے اس کے پورے کر رہا ہو۔ اللہ نے کہا کہ یہ تقاضے پورے نہیں کر رہے، قلب ہے لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، آنکھیں ہیں لیکن ان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، کان ہیں لیکن ان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تقاضے پورے کر رہے ہوتے تو یہ جہنم میں پھینکے نہ جاتے، یہ جہنم میں اس لیے پھینکے جا رہے ہیں کہ قلب ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ آنکھیں ہونے کے باوجود انہوں نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، کان ہونے کے باوجود اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ عزیزان محترم، اگر آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس انداز سے اس بات کو غور کریں کہ تاریخی واقعات تو بہت سے گزرے ہیں، لیکن وہ موقع کہ جس کے لیے ہم یہاں جس کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ ایک موقع ایسا تھا کہ جہاں یہ تینوں اعضاء و جوارح انسان کے مجتمع ہو کے اس جانب متوجہ کیے جا رہے تھے۔ چلچلاتا دھوپ کا عالم، جو لوگ آگے چلے گئے انہیں واپس بلایا جا رہا ہے، جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کو کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ایسے میں پیغمبر نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ میدان کو خس و خاشاک سے پاک کرو، اور مخاطب ہوئے سلمان فارسی سے۔ سلمان فارسی سے، سرکار اتنے لوگ موجود ہیں، یہ سلمان سے کیوں صرف کہہ رہے ہیں کہ میدان کو خس و خاشاک سے پاک کرو؟ تو شاید سرکار کا جواب یہ ہو کہ تم نہیں جانتے، سلمان منشائے پیغمبر کو پہچانتا ہے۔ سلمان وہ ہے جو ہم اہل بیت میں سے ہے، وہ منشائے پیغمبر کو جانتا ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف کانٹے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کانٹے ایک وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اور ایک کانٹے وہ ہوتے ہیں جو دل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور اس کے بعد پالان شتر کا ممبر بنایا گیا۔ پالان شتر کا ممبر تاریخ کا وہ انوکھا ممبر کہ نہ اس سے پہلے کبھی بنا نہ اس کے بعد کبھی بنا، اور پھر پیغمبر کونین کو اللہ نے وہ معجزات عطا کیے تھے کہ اگر انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر پتھر کو اشارہ کر دیں تو بولنے لگے۔ تو کیا یہ
मुश्किल था कि पैगंबर इशारा कर देते और मदीने से मिंबर वहां आ जाता? नहीं, मुमकिन था, अगर चाहते तो कर सकते थे, लेकिन यहां पाला ने शुतर का मिंबर बना के कोई मसलहत और अंजाम दी। कहीं किसी जगह तारीख में इस बात का कोई हवाला नहीं है, लेकिन जब गौर किया जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ये चाहते हैं कि कोई यहाँ से भागने न पाए, यहाँ से जाने न पाए, तो आप कुछ न कुछ ऐसी बात करते हैं कि जिसके जरिए से वो रुकने पे मजबूर हो जाए, रुकने पे मजबूर हो जाए। मिसाल के तौर पर आप किसी मेहमान को जाने नहीं देना चाहते तो आप क्या करते हैं, उसकी गाड़ी की चाबी छुपा लेते हैं कि ये गाड़ी की चाबी जब तक न मिलेगी उस वक्त तक तो जा नहीं सकता, बंधा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल ने सारे पालाने शुतर उतरवा के उन लोगों को रोके रखा कि भागना भी चाहे तो भाग ना सके। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और उसके बाद वो मंजिल आई कि जहां पैगंबर ने खुतबे गदीर इरशाद फरमाया, लेकिन लोगों की हैरत से आंखें उस वक्त बात थी जब उन्होंने देखा कि आज तो खुतबे का अंदाज कुछ निराला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैगंबर खुतबा दे रहे हों और साथ में अली को बिठाया हुआ हो। तो लामुहाला ये समझने पर मजबूर हो गए कि इस खुतबे का ताल्लुक है जरूर अली से, इस खुतबे का ताल्लुक अली से है जरूर, इसलिए वरना अली मिंबर पे उनके साथ बैठे हों ये कोई मसलहत से खाली नहीं है। पैगंबर ने तवील खुतबा दिया, खुतबे गदीर, वो सारे अहकामात जो इससे पहले खुतबे हज्जतुल विदा में इरशाद फरमा चुके थे उनको दोहराया और उसके बाद ये इरशाद फरमाते हुए कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान से अब उठ जाने वाला हूं और तुम्हें मैं बेलजाम छोड़ के नहीं जा रहा हूं। मैंने तुम्हारी नैया इन दो सकलैन के हाथ में दे दी है, एक किताबुल्लाह है और एक मेरी इतरत अहले बैत है। अगर तुम इनसे तमस्सुक रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और उसके बाद वो सवाल किया। सवाल क्या था? आप हज़रात मुझसे ज्यादा जानते हैं। सवाल था अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नुफूस पर तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता हूं? क्या मैं तुम्हारे नुफूस पर तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता हूं? पूरे मजमे से एक साथ आवाज आई, हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह, आपको हमारे नफ्सों पर हमसे ज्यादा हक हासिल है। अब वो तो इस बारे में शायद गौर कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने ये जुमला कहा तो उसमें औला का लफ्ज इस्तेमाल किया। औला का लफ्ज इस्तेमाल करके बताया देखो मैं जो आगे बात कहने जा रहा हूं उसका ताल्लुक मौलाइयत से है, इसलिए पहले मुझे मौला मान लो तो मैं मौला तुम्हारे सामने लाऊं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अब मैं अपनी उस तौजी की तरफ आ जाऊं। पैगंबर खुतबा दे रहे हैं। पैगंबर कौन है? खुतबा दे रहे हैं और लोग मुतवज्जे हैं। तवारीख में लिखा है कि 1,20,000 का मजमा था जो गदीर में जमा था और हमारे जमाने की सहूलियात तो मौजूद नहीं थी। मिंबर बीच में था, चारों तरफ से लोग घेरे हुए थे, लेकिन कुछ अंदाज ऐसा था कि हर एक को पैगंबर नजर आ रहे थे, हर एक को पैगंबर दिखाई दे रहे थे। इसलिए अब उनकी आंखें उस तरफ लगी हुई थी। कौन था ऐसा इसमें कि जो पैगंबर को नहीं जानता था, और कौन था ऐसा कि जो अली को नहीं पहचानता था? दोनों को पहचानते थे, आंखें देख रही थी। लेकिन अगर आंखों के इस मंजर को कसब करके, इस आंखों के मंजर का नतीजा निकाल के उसके तकाजे पूरे कर ले तो कामयाब है, वरना लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम